انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ہے عدل و انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، یعنی میزان اعمال. السلام علیک یا میزان الاعمال، آپ پہ سلام ہو اے اعمال کے میزان. یعنی آقا امیر المومنین کے لیے فرمایا تو میزان اعمال ہے. اس میں تفصیلات ہیں بعد میں انشاءاللہ کہ اہل بیت میزان اعمال ہیں. ہماری نمازوں کو ایک نماز ہے واقعی جو خدا کے پاس ہے، اب اہل بیت نے وہ نماز پڑھی ہے. مثلا آقا امیر المومنین کی نماز کو لے کر آئیں گے، ہماری نمازوں کو دیکھیں گے کہ 1%، 2%، 10%، 100% کتنی شباہت ہے، اسی حساب سے نماز قبول ہو جائے گی. مثلا اس طرح سے، اسی طرح روزے، اس طرح. تو ہر عمل کے لیے اپنا ترازو ہے. اس طرح تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا نہ ہونے دیں. اگر میزان الاعمال ہاں تو پھر کیسے قبول کریں ہم اس جیسے کیسے قبول نہیں ہوں گے؟ تصدیق ہو ہی نہیں سکتی. تو عرض کیا نا 10% قبول ہوں گے یا نہیں؟ مشکل ہے وہ بھی. 1%. جتنے فیصد آپ کی نماز اصل نماز کی شباہت پیدا کرے گی اسی حساب نماز قبول. یعنی وہ امیر المومنین جو نماز کے وقت پیروں سے تیر نکالے لگا سمجھ پتہ نہیں چلتا تو وہ ہے نا میزان اعمال یا نہیں ہے؟ وہ میزان اعمال ہے یا نہیں ہے اہل بیت؟ جی وہ تو ہے. تو راستہ یہی ہے بھائی. اہل بیت کے نے جس طرح فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز تم اسی طرح نماز پڑھو. پھر آگے شفاعت کو بھی لائیں، اہل بیت کی ولایت کو بھی لائیں، محبت کو بھی لائیں، اب بہت کچھ لے کر آئے. ظاہر کرنا یہی ہے، راستہ یہی ہے. ابھی کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو کریں کچھ کوشش، ابھی بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. لہذا جو ہے میزان اعمال قائم ہوں گے اور ہر عمل کے لیے ایک میزان ہے. وہ میزان حق پر مشتمل ہے، حق پر مشتمل ہے. حق میزان ہوگا قیامت کے دن. حق آقا امیر المومنین، حق آقا امیر المومنین کی نماز. حق یعنی یہ علی مع الحق والحق مع علی، دونوں میں فرق نہیں ہے. علی مع القرآن، قرآن مع علی. علی قرآن، قرآن علی. حق علی، علی حق ہے. تمام تر مظہر حق علی ہیں اہل بیت. تو وہی میزان ہے قیامت کے دن. تو ساقی کس لیے ہیں؟ جہنت مقسم جنت و نار کس لیے آقا امیر المومنین ہے؟ چونکہ وہ میزان حق ہے. میزان حق ہے. قسیم النار والجنہ. وعلی الاعراف رجال، اعراف پہ کچھ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے کہ تم جہنم جنت پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہی تو حق ہے میدان میں. لہذا میدان اعمال ہوگا جہاں جو ہے کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. چوتھی چیز یہ 3 چیزیں کل عرض کی تھیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلامی احادیث سے پتہ چلا قیامت کے دن ایک عام راستہ ہوگا جہاں سے سب کو گزرنا ہوگا، اور اس کا نام آخرت کی اصطلاح میں صراط رکھا گیا، اور ہر ایک گزرنا ہوگا. روایت کی اصطلاح میں اس کا نام ہے صراط. مفسرین نے سورہ مریم کی جو ہے آیت 71-72 کو بھی اس کی دلیل قرار دیا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ نَتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. یہ تمہارا رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے بعد ہم متقی اور پرہیزگار کو نجات دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو وہی صراط کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں سے گزرنا ہوگا. تو اچھے لوگ گزر جائیں گے، برے لوگ گر جائیں گے جہنم میں. یہ 4 پل صراط، اس سے گزرنا ہوگا. تو یہاں بھی آقا امیر المومنین کا ہے، جس کے پاس ولایت آقا امیر المومنین کا پروانہ ہوگا ہاتھ میں، سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، ویزا ہو جائے گا، ورنہ کوئی بھی نہیں جائے گا. دیکھا جائے گا کہ 5ویں چیز، بہشتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے. ایک دیوار حائل ہے جسے قرآن مجید نے حجاب سے تعبیر کیا ہے. اس کے علاوہ قیامت کے کچھ عظیم شخصیتیں بھی ہوں گی جو ایک اونچی جگہ بیٹھی ہوں گی اور بہشتیوں جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتی ہوگی، جسے قرآن مجید میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. جنت اور دوزخ کے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے. حجاب ایک حائل ہے، ایک دیوار ہے. اور وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پہ کچھ مرد بیٹھے ہوں گے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، سب کو ان کے چہروں سے
پہچانیں گے سب کو. اب معمولی ہستیاں نہیں ہوں گی وہاں پہ، اور ایسی ہستیاں ہوں گی. تو یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، وہ دیوار حائل اور وہ اعراف جس پہ کچھ افراد ہوں گے اہل بیت آقا امیر المومنین کے ساتھ جو ہے پیغمبر اسلام اور یہ اشخاص بیٹھے ہوں گے اور پہچانیں گے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ان کے ہیں. پہچانیں گے، سب کو پہچانیں گے، چونکہ وہی حقیقت اعمال، یہی لوگ ہیں جن کو پتہ ہے. 6 یہ بھی ہوگا جنت و دوزخ سے پہلے. اور 6ٹھی چیز، جب لوگوں سے حساب و کتاب لینے کا کام مکمل ہوگا اور لوگوں کی قسمت واضح ہو جائے گی، جہنمی یا دوزخی، تو خالق کائنات حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ایک پرچم دے گا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے. جب حساب کتاب ختم، پیغمبر اسلام ایک جھنڈا ان کو دیں گے، علمدار محشر ہیں پیغمبر اسلام. اور پیغمبر اسلام بہشتیوں کے آگے آگے بہشت کی طرف چلیں گے، بہشتی ان کے پیچھے پیچھے علم لے کو آگے جا رہے ہیں. یہ 6 لواء الحمد ذہن میں رکھ دیا آپ نے، یا کسی ایک چیز پہ سوچتے نہ رہیں، باقی سب کو بھول جائیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ جو نکات بیان کریں اس کو ذہن میں رکھیں، وضاحت بعد میں انشاءاللہ ہوگی جب آپ کچھ واضح بڑی جو ہے مفصل کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ چیزیں. تو لواء الحمد ذہن میں رکھیں، صراط، حجاب، اعراف، یہ قیامت کے مراحل، ان کو یاد رکھیں. 7 احادیث میں آیا کہ میدان محشر میں ایک بڑا حوض ہوگا جو حوض کوثر کے نام سے مشہور ہے. پیغمبر اسلام سب سے پہلے اس حوض پر پہنچیں گے اور امت کے نجات یافتہ افراد پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے ہاتھوں اس حوض سے سیراب ہوں گے، حوض کوثر. جنت جانے سے پہلے کچھ پی کے جائیں گے آپ لوگ، صاف ستھرا ہو کے. جی ہاں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض. یہ حوض، یہی حوض کوثر ہے کہ جب تک حوض کوثر میں پہنچوں گا وہاں یہ قرآن اور اہل بیت میرے ساتھ ہوں گے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تو اس حوض کوثر سے بھی پینا ہے ہمیں. دعائے ندبہ پڑھتے ہوئے نا، آخری جملہ کس کو پتا؟ آخری 2-3 جملہ، آخری جن کو پتہ ہے دعائے ندبہ آخری جملہ. واسقنا جده بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا. ان کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیں. ہمیں سیراب کر دے. واسقنا من حوض جده یعنی چیئے آقا امام زمان کے جد بزرگوار پیغمبر اسلام کے حوض سے ہمیں سیراب کر دے. بکأسہ ان کے اپنے پیالے میں، وبیدہ ان کے اپنے ہاتھوں سے. تو مزہ اس میں ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں. کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے، ان کے پیالے ہیں، پیالے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آئیں گے. بکأسہ وبیدہ ریا رویا، یا تازگی کے ساتھ، شوق و رغبت کے ساتھ اور احساس لذت کے ساتھ. ریان رویان ہنیئا سائغا لا ظمأ بعدہ، اس کے بعد کبھی پھر ہم پیاسے نہ ہوں. یہ اسی حوض کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی بات ہے. جب آیت اللہ امینی کو دیکھا کہ جو ہے ایک شخص نے کہا کہ میری تمنا تھی کہ میں دیکھوں کہ آیت اللہ امینی کے ساتھ آقا امیر المومنین کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ خواب دیکھا میں نے کہ حوض کوثر ہے، پیغمبر اسلام ہے، سب ہیں، آقا امیر المومنین اس طرح حوض کوثر کا پانی لوگوں کو تقسیم کر کے دے رہے ہیں پیالوں میں. جب آیت اللہ امینی آ گیا حوض کوثر پہ ہلا گلا ہو گیا کہ بھئی جو ہے خواب ہے، ہلا گلا ہو گیا کہ بھئی آیت اللہ امینی تشریف لا رہے ہیں. اب آقا امیر المومنین اہل بیت ان کا استقبال کرتے ہیں، بٹھاتے پھر پیالے کو رکھ لیتے ہیں. آقا امیر المومنین حوض کوثر جو پیالہ ہے وہ جو ہے کوثر پینے کا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آستین چڑھا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے وبیدہ، ہاتھوں سے پھر ان کو پلا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، آستین چڑھا کے پانی کسی شخص کو اس طرح سے پلا دیتے ہیں.
تو انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. تو ہم بھی کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں کریں ابھی بھی, ٹائم ہے, وقت ہے, گنجائش ہے. جو یہ ٹھیک ہے, مطلب وہ اپنی جگہ, ہر کسی کے کام کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے, اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے, اپنی, لہٰذا کسی کے بھی کام کو آپ کم قرار نہیں دے سکتے. ممکن ہے, مثال جو ہے ایران میں ایک 13 سالہ شہید ہے, شہید فہمیدہ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک نابالغ ہے, 13 سالہ ہے, لیکن وہ اب اس نے اپنی قربانی اس انداز میں دے دیتے ہیں کہ تاریخ ہے, جنگ ہے, یہ تاریخ انقلاب اسلامی ایران میں, وہ سرفہرست اس کا نام ہے, کہ اس نے اپنے آفیسر سے کہا کہ یہ ٹینک ہے, اس کو کیسے روکیں, کہا کہ نہیں روک سکتے ہم, گولیوں سے نہیں ہو سکتا, کہا اس کے لیے بہت بڑا بم چاہیے, کہا جو نہیں ہے ہمارے پاس گرنیٹ ہے صرف, کہا کہ یہ سارے گرنیٹ ایک ساتھ پھٹے پھر ہوتا ہے, کہتے شاید, اس نے سارے گرنیٹ اپنے ساتھ لیے, سب کو ایک ساتھ اس نے پھٹا دیا, خود ٹینک کے نیچے جا کے وہ ٹینک اڑا دیا اس نے, شہید ہو گیا. اب اس کی ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم, اب آیت اللہ امینی نے 20-40 سال, شاید 20-30 سال انہوں نے زحمت کی ہے, پوری دنیا میں کتابوں کو زحمت کی, راتوں کی نیندیں انہوں نے اڑا دی. وہ اپنی جگہ, ایک شہید کی قربانی اپنی جگہ ہے, اب نہ معلوم کس کی قربانی کہاں تک ہے, کیا معلوم. اب جو قبول ہو جائے وہ پھر بات ہے. خیر ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں, ابھی ہم تو کوئی ٹائم ہے ہم لوگ, لیکن کیا ہو سکتا ہے. اب وہ بعض لوگوں نے اپنی تاریخ ثبت کی ہے, ہم میں نہ وہ شجاعت ہے, ہم میں نہ وہ ہمت ہے, نہ وہ ہمارا نہیں ہے. پھر بھی اپنی جگہ جس قدر ہے, کم از کم آخری پینے والوں میں تو ہو جائیں. کیا ہے, چلو آج مہینے کے بعد پئیں گے, اس صف میں تو آ جائیں نا. جی ہاں, تو یہ کہ ایمان اور تقوی سے دل زندہ ہو, پھر اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو شہرت کے لیے یا لوگوں سے داد لینے کے لیے ہم کام کرتے ہیں کہ لوگ مجھے شاباش دیں, پھر وہ کام بے نتیجہ رہتا ہے. یہ کہ اپنے آپ کو ایک خاص رخ پہ ڈال دیں کہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں, تاکہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں, تجھے کیا, میں نے کیا اپنا کام کیا. یہ اس طرح سے نہ کہ کہیں آپ ضرور کہ میں تجھے کیا, نہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کو پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں, آپ اپنا کام کر کے اپنے اور خدا کے درمیان, تو اس طرح انسان جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں.